السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ آباد رکھے۔ الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، درود اس پر کہ جو صدر محفل تھا پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سر بزم جھومتا ہے، سر عام جھومتا ہے، آقا تیرا نام جس میں آئے وہ کلام جھومتا ہے۔ درود پاک اکثر دیوانے بھیجتے ہیں حضور کی ذات پر، روزے پہ جا کے یارو سلام جھومتا ہے۔ عقیدت احترام اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھے، ہم یہاں درود پڑھے، ہمارا درود پاک بطور ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ نبی کا غلام بلند آواز سے درود شریف تلاوت فرمائے، بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق دل سے کہہ رہا ہوں، نبی کے غلاموں نے نبی پہ درود پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے، کس نے پڑھا ہے؟ دائیں ہاتھ اٹھاؤ جس نے درود شریف پڑھا۔ اللہ درود کی برکت سے مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار وہاں کا سفر اللہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے۔ پیسے کی بنیاد پہ بندہ مدینے نہیں جاتا، قبولیت کی بنیاد پہ مدینے جاتا ہے۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا ہوندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندائے مہمان مدینے والے دا۔ اللہ ان قسمت والے لوگوں میں ہمارا شمار نصیب فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، بڑی محبت کے ساتھ آج میں پہلی مرتبہ آپ کے اس گلشن حیدری میں آیا ہوں، گلشن حیدری میں آیا ہوں۔ ہمارے انتہائی قابل احترام خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا حکم تھا، بس حکم کی تکمیل میں یہاں تک میں پہنچ چکا ہوں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی منتظمین معاونین اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کہہ رہا ہوں، جی آیا نو کہہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی شریک ہوتا ہے، سرکار کی محفل میں بیٹھنے والا ہر انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ نبی کی محفل میں میرا بس چلے میں ایک ایک بندے کی پیشانی چوموں کہ دنیا دار کی محفل میں نہیں آیا ہے تو مدینے والے کی محفل میں آیا ہے، کملی والے کی محفل میں آیا ہے۔ تو محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بولیے، اللہ نے زبان دی ہے اور بن مانگے زبان دی ہے، اور اللہ نے دنیاوی باتوں کے لیے زبان نہیں، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے یہ زبان دی ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
माँ के पिए हुए दूध का हक अदा करते हुए जमीन का तर्रा तर्रा गवाही देगा। दुनियादार नहीं आए थे, मदीने वाले के गुलाम आए थे। हाथ उठा के, लब हिला के, जोर लगा के, दुश्मन को जला के, दुश्मन को भुला के, और क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत के साथ ताजो तख्त में नबूवत, ताजो तख्त में नबूवत। या अल्लाह, जिस बंदे का हाथ नबी के नाम पे उठ जाए, क़यामत के दिन वो हाथ नबी के हाथ में आ जाए। ताजो तख्त में नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए तकबीर। और एडवांस में सहाबा के गुलामों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। हमारा बिल पास हो चुका है, शहीदों का खून रंग ला चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई किसी की जुर्रत नहीं है सहाबा के बारे में बकवास करे या अहले बैत के बारे में बकवास करे। गुलशन हैदरी में आने वालों, मोहब्बत के साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अपनी बारगाह में इस मोहब्बत को और जिन्होंने इस बिल पेश करने में ताउन किया, मेहनत की, अल्लाह उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअद्दस शामिल, जो लोग कुर्बानी दे के गए हैं, पैसे की जरूरत नहीं थी, जायदाद की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सहाबा की गुलामी की जरूरत थी। सहाबा की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए उन्होंने अपना खून दिया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खून रंग ला चुका है। मुहर्रम के महीने में एक ही बात कह रहा हूँ, 7 अगस्त को ये भी एक तारीखी दिन बना, जैसे 7 सितंबर एक तारीखी दिन बना है, इसी तरह आज 7 अगस्त भी तारीखी दिन बन चुका है। अब किसी बेईमान बदबख्त की जुर्रत नहीं कि सहाबा के बारे में बकवास करे या अहले बैत के बारे में बकवास करे। अगर करेगा तो सहाबा के गुलाम जिंदा नजर आते। अब बोलिए मोहब्बत के साथ पहला जुमला पढ़ा। बच्चे मेरी तरफ देखते जाना, जितने अहबाब बैठे हो बड़ी तवज्जो। पहला जुमला अल्लाह की हम्द से पढ़ रहा हो, क्योंकि जिसका खाए उसी का गाए। अल्लाह ने ज़बान दी है मोहब्बत से बोलना। मैं पहला जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी है। रिज़्क़ अल्लाह देता है, मुक़द्दर अल्लाह बनाता है, किस्मत अल्लाह बनाता है। तेरा अपना नसीब है, मेरा अपना नसीब है, तेरा अपना मुक़द्दर है, मेरा अपना मुक़द्दर। कोई किसी का मुक़द्दर नहीं खा सकता। ये तो शैतान की चलाई हुई बात है। फला हमारा मुक़द्दर खा गया, फला हमारा नसीब खा गया। मोहब्बत के साथ तंदो जान मोहम्मद वालों, हाथ जोड़ के मैं दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह, जो बंदे दूसरे मिसरे पे हाथ उठा के जोर लगा के बोले इतना रिज़्क़ देना जितना समंदर में पानी है, रिज़्क़ सारा हलाल का देना, हराम का ना देना। मैं मुसाफिर आदमी दुआ कर रहा हूँ, हाथ उठा के दामन फैला के दुआ करो। जो बंदा चाहता है ये दुआ मेरे हक में कबूल हो, पता चले सहाबा के मानने वाले बैठे हैं, रब के तौहीद परस्त बैठे हैं। मुक़द्दर बांटने वाला मुक़द्दर बांट देता है, शुरू से आखिर तक, दाएं से बाएं तक। अल्लाह की तौहीद परस्त बंदा बोलेगा, मुक़द्दर बांटने वाला मुक़द्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। मुक़द्दर बांटने वाला। अभी कुछ अहबाब नहीं बोले, अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील का तर्जुमा कर रहा हूँ। अब रहा आया था लश्कर को लेके बैतुल्लाह को गिरा दिया जाएगा, बैतुल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है मेरी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है, मेरे सामने कौन आ सकता है। फिर अब पता चले तौहीद के मानने वाले बैठे हैं, छोटे मित्रे पे मोहब्बत से बोलना, मुक़द्दर बांटने वाला मुक़द्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर के दुश्मन से, वो अबाबीलों के लश्कर में कंकर बांट देता है। वो अबाबीलों के लश्कर में वो कौन है? मेरे मौला, तू चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जिद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो आदर के घर इब्राहिम पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। सारे कहो सुभान अल्लाह।
جلدی سے احباب آگے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، میں محنت سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، میں محنت پڑھ رہا ہوں، بھائی جان آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جلدی سے ہو جائیں، میرے لفظ ضائع نہ ہو، میرے لفظ ضائع ہو گئے مجھے پتہ چلے میں میری محنت ضائع کر دی ہے۔ بڑی محبت سے بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، توحید پرست بندہ دونوں ہاتھ اٹھائے بولے سبحان اللہ۔ اب بولنا آخری مصرے پہ بولنا، دیکھئے گا مسجد کے صحن میں بیٹھے ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے، میں لڑی پڑا ہوں، میں اختتام جہاں کروں گا، ہر صحابہ کا غلام دونوں ہاتھ ابو بکر عمر کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولے گا میرے مولا تو چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو آدر کے گھر ابراہیم پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نارے نمرود کو گلزار بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایڈی کے رگڑنے سے زمزم کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 40 سال کے بعد یعقوب کی بینائی لوٹا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو مصر کے بازار میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک جابر کی ہنیا 1400 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو عائشہ پہ لگنے کی تہمت صفائی میں قرآن کی آیت نازل کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نبی کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نبی کے انگلی کے اشارے سے پتھروں کو کلمہ پڑھوا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، دنیا روتی رہے، دنیا چیختی رہے، ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ دفعہ ختم نبوت کھڑے ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے، یہ جو بھائی نعرہ لگا رہا ہے کھڑے ہو کے ختم نبوت کا ابو بکر کا غلام ہاتھ اٹھا کے بولے، اب ابو بکر کا نام دوبارہ لے، دوبارہ نام زندہ باد۔ اب اس سے بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات کر رہا ہوں، سارے سبحان اللہ کو نہیں، جو ابو بکر کا ماننے والا بندہ اور خاموش رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ میں سرائکی میں شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ، ابو بکر عمر کو روتے میں سنا دے، دنیا روتی رہے، دنیا چیختی رہے، دنیا پیٹتی رہے، ابو بکر عمر کو روتے میں سنا دے، مولا تو ہی تو ہے، ہم نے ابو بکر کو روتے میں سنایا ہے، ہم نے عمر کو نہیں، جس نے سنایا ہے اس سے جا کے پوچھ، تو جا نہیں سکتا، ابو بکر عمر آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اب بولنا مولا، دیکھ رہا میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بندہ بخیل ہوگا جو نہیں بولے گا، میں پیسیاں دا سوال نہیں کیتا، میں سبحان اللہ دا سوال کیتا، قسم خدا کی میرے 14-15 گھنٹے کا سفر لاہور سے میں جہاں آیا ہوں، میں چلتا ہوا آیا ہوں، اگر میری محنت ضائع ہوگی مجھے دکھ ہوگا، آپ نے میری محنت ضائع کر دی، یاراں دی یاری قرآن مل گئی ہے، نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، یاراں دی یاری قرآن مل گئی ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے مہمان کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، گفتار مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیے گا، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔
اللہ آپ کی محبت کو تشریف لائے ہیں خطیب پاکستان، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں میں بسنے والی عظیم شخصیت، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں راج کرنے والی عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم اسلام کی عظیم علمی عملی روحانی مذہبی شخصیت، میری مراد خطیب اسلام، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب آپ کے اچھے کی دینت بنے۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ معزز سامعین، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، بڑوں کے ساتھ نسبت جوڑیے، نیک لوگوں کے ساتھ نسبت جوڑیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، انشاءاللہ پھر اثر دیکھیے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت مجھے فرما رہے تھے میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں، اب پھر آیا ہوں، تو معزز سامعین اللہ حضرت کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، باعث خیر بنائے۔ توجہ رکھنا، میں بڑی تیزی سے سفر کرنے لگا ہوں اور بڑی محبت سے 4 مصرے پڑھا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کا میں نے سفر کیا اور کہاں میں آیا اور کہاں میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ اگر ابو بکر عمر کا ماننے والا بندہ خاموش رہ گیا، میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں لاؤں گا اور اسے کہوں گا پڑھ ہونا ابو بکر دی شان، اور پڑھ عمر دی شان، پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ 4تھے مصرے پہ جو بندہ ماں کے پیے ہوئے دودھ کا حق ادا کر دے، کہتا ہے ابو بکر پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ بندہ بولے یارہ دی یاری قرآن مل گئی ہے، نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، یارہ دی یاری قرآن مل گئی ہے، نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے۔ یا اللہ جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے اسی سال مدینے کا مسافر بنا دینا، نبی کے روضے پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دینا، درود و سلام پڑھنے کی، یارہ دی یاری قرآن مل گئی ہے، نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے۔ ایسا کو جالی چمندی اجازت نہ ملے اور نانو دے سومندی جہاں مل گئی ہے، جالی چمندی اجازت نہ ملے اور نانوتے سومندی جہاں مل گئی ہے۔ اور مولانا میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، پتہ چلے ماننے والے بیٹھے ہیں، ابو بکر کا غلام بولے سبحان اللہ، بولو اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی میں حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، بڑی محبت سے اتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں، زندگی بھر سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کم، داد بڑی ہو، داد بڑی ہو، بات بڑی ہے۔ بات کیا ہے؟ جس سے ہمارے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یار کے پہرے پہ بٹھا رکھا ہے، کے پہرے پہ بٹھا رکھا ہے، رب نے دربان صحابہ کو بنا رکھا ہے، کسی دشمن کی جرت کہا وہ مدینے پہنچے، رب نے شاخین کو روزے میں سلا رکھا ہے، رب نے شاخین کو روزے میں، سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، ہوتے کملے پیارے تیرے، اتھے اٹھے دو جہانی، جیوتے تیرے مارے تیرے، دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے، میں کیوں آکھا میرا میرا، تو اے سبدہ سارے تیرے، تو اے سبدہ سارے، ہاتھ اٹھا کے تو اے سبدہ سارے تیرے۔ اب جو بندہ حسینی بیٹھا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے بولے سبحان اللہ۔ کا میدان سجا، لوگوں نے کہا حسین اب قرآن چھوڑ دے، اب نماز چھوڑ دے۔ حسین کہتا کیسے ہو سکتا ہے، میرے نانا نے پتھر کھا کے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، میری ماں فاطمہ نے چکی چلا کے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ گلشن حیدری کی سالانہ محفل میں آنے والوں، آپ ٹھنڈی ہوا میں پیارے موسم میں بیٹھ کے خدا کی قسم کربلا میں جان دینا مشکل ہے، یہاں بیٹھ کے بولنا آسان ہے، پھر بھی نہ بولو تو آپ کی کم نصیبی ہوگی۔ میں جملہ بہت بڑا پڑھنے لگا ہوں، حسین نے کربلا کے میدان پہ گردن کٹوا کے نعرہ کس کا لگایا تھا، پتہ چلے حسین کا ماننے والا بیٹھا ہے، سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، کوچے کملے پیارے تیرے، اتنے اتے دو جہانی، جوتے تیرے مارے تیرے، دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے، میں کیوں آقا میرا میرا، تو اے سبدہ سارے تیرے۔
کوئی انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے پاک حسین تیا ہوتا اٹھے نیتے تے بھی نارے تیرے ایک بھائی نعرہ لگائے نعرہ تکبیر کم ہے کوئی اور نوجوان کھڑا توجہ رکھنا اور توجہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان پہ گویا قرآن بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے سبحان اللہ کا مطالبہ ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان پہ گویا قرآن بولتا ہے حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بچایا ہے قرآن کو بچایا ہے کلمے کو بچایا ہے پتہ چلے حسین کا بندہ حسین کا ماننے والا بیٹھا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان پہ گویا قرآن بولتا ہے سر جائے تو سر جائے حق نہ ہو مگر رسوا یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے حسین سید حسین آقا حسین ملجا حسین مافا حسین حافظ حسین قاری حسین عابد حسین ظاہر حسین راشد حسین مرشد حسین مولا حسین آلہ حسین محروف وفا کی ہستی حسین صبر و رضا کی ہستی حسین وجود و سخا کی ہستی حسین شرم و حیا کی ہستی حسین دی ہے حسین ایمان حسین دل ہے حسین جا ہے حسین اثار میں نمایا حسین خوشبر گلستہ ہے حسین میرے نبی کی خوشبو حسین ابو بکر کی خوشبو حسین عمر کی خوشبو حسین عثمان کی خوشبو حسین علی کی خوشبو حسین بھائی حسن کی خوشبو حسین زہرا کی خوشبو حسین خدیجہ کی خوشبو حسین عائشہ کی خوشبو حسین مالک ہے خلد کا بھی حسین مندر راستہ بھی حسین سایہ کٹا بھی حسین بخشتہ تابی حسین قرآن کی چاچی آیت حسین عزت حسین عظمت حسین رفعت حسین بلند حسین مقام حسین شان حسین میرے نبی کی محبت حسین سنیوں کی چاہت ہے اور رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی نانا بابا علی اور جسے بابا علی مل گیا جسے نانا نبی مل گیا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے اگلے جملے پہ بولنا حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے نانا بابا اب لگائیں نعرہ کون لگا بابا سلامت رکھے اللہ تینوں مکے لے جائے مدینے لے بار بار لے جائے اور کسی نے کہا تھا رحمت دی ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے رحمت دی ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے جڈی مشکل پئی ہووے فوراں جاندی ٹل مدینے کہا تھا قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے بہار عرش کا دینہ دکھائی دیتا ہے خدائے پاک ہمیں بھی وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے ہمیں بھی وہ زمین عطا کر دے میری مٹھی میں ہے خاک اس کی آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی اور میں مر جاؤں تو خاک شفا خاک مدینہ میرے منہ پہ مر دینا بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کے سبحان اللہ ہے میں پنجابی میں پڑھا ہوں جڑا بندہ پنجابی سمجھتا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ سارے سمجھتے ہیں پنجابی کا ماشاءاللہ اب توجہ اب پنجابی بندہ بھائی بولے گا میرے ساتھ مل کے رحمت دی ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے اور جڈی مشکل پئی ہووے فوراں جاندی ٹل مدینے ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے جڈی مشکل پئی ہووے فوراں جاندی ٹل مدینے اجے تینوں اعتبار نہیں آندا ایک واری تے چل مدینے سبحان اللہ ہاتھ جے دامن پھیلا کے دعا کرو یا اللہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اسی سال اسے مدینے کا مسافر ضرور بنا دینا رحمت دی ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے جڈی مشکل نعرہ تکبیر اللہ
بولے سارے سبحان اللہ. سارے بولو سبحان اللہ. جو بندہ خوش بیٹھا ہاتھ اٹھائے بولے سبحان اللہ. محبت پنجابی پڑھو. رحمت دی ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے. جتنی مشکل پئی ہووے فوراں جاندی ٹل مدینے. جب تینوں اعتبار نہیں آندا ایک واری تے چل مدینے. یا اللہ ہاتھ جوڑی کھلا ہاتھ جوڑی کھلا. رحمت دی ہے چھل مدینے سب دی بن دی گل مدینے. جتنی مشکل پئی ہووے فوراں جاندی ٹل مدینے. جے تینوں اعتبار نہیں آندا ایک واری تے چل مدینے. یا اللہ مرن تو پہلے سانو ساریاں نو ایک واری تے گل مدینے. مرن تو پہلے سانو ساریاں نو ایک واری تے گل مدینے. اب بولنا کوئی مقام نہیں مقام ابراہیم جیسا, کوئی پتھر نہیں حجر اسود جیسا, کوئی پانی نہیں زمزم جیسا, کوئی کنواں نہیں پیر زمزم جیسا, کوئی انگوٹھی نہیں انگوٹھے سلیمانی جیسی, کوئی تخت نہیں تخت سلیمانی جیسا, کوئی مذہب نہیں مذہب اسلام جیسا, کوئی کتاب نہیں قرآن مجید جیسی, کوئی زبان نہیں عربی زبان جیسی, کوئی آیت نہیں آیت الکرسی جیسی, کوئی انسان نہیں حضرت آدم جیسا, کوئی مبلغ نہیں حضرت نوح جیسا, کوئی دانا نہیں حکیم لقمان جیسا, کوئی جلیل نہیں موسیٰ کلیم جیسا, کوئی مسیحا نہیں عیسیٰ روح اللہ جیسا, کوئی صابر نہیں حضرت ایوب جیسا, کوئی شاکر نہیں حضرت یعقوب جیسا, کوئی معمار نہیں ابراہیم خلیل اللہ جیسا, کوئی مزدور نہیں اسماعیل ذبیح اللہ جیسا, کوئی قاصد نہیں جبرائیل عبدالمطلب جیسا, کوئی بابا نہیں عبداللہ جیسا, کوئی ماں نہیں آمنہ جیسی, کوئی دائی نہیں اماں حلیمہ جیسی, کوئی باندی نہیں ام ایمن جیسی, کوئی بیٹا نہیں آمنہ کے لال جیسا, کوئی یتیم نہیں عبداللہ کے در یتیم جیسا, کوئی ساقی نہیں ساقی کوثر جیسا, کوئی شافی نہیں شافی معشر جیسا, کوئی صاحب نہیں صاحب لولاس جیسا, کوئی دربار نہیں بارگاہ حرم جیسا, کوئی دربار نہیں بارگاہ حرم جیسا. ختم نبوت کا دیوانہ آخری مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا کوئی اول نہیں نبی الاولین جیسا, کوئی آخر نہیں نبی الاخرین جیسا. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے بات بڑی لمبی ہو جائے گی یہی اختتام کر رہا ہو. آخری جملہ پڑھن لگا ہر بندہ کہندا میرا بیلی چنگا ہو جائے. ہر بندے کو اپنے دوست پہ ناز ہے. ہر بندے کو اے بڑی توجہ سنی ماں دا پتر سنی بندہ بولے گا. میں اس جملے کی محبت سے جملہ پڑھنے لگا ہوں. ہر بندہ کہتا میرا دوست اچھا ہے میرا بیلی اچھا ہے. آؤ سنی میں تیرے بیلی دی گل کرن لگا ہاں. ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے بڑوں کی موجودگی میں جملہ پڑھا ہوں. کہتے نے جنہ دے یار چنگے ہو پنجاب سے آیا ہو پنجابی جملہ پڑھا ہو پتہ چلے کتنی جملے کی قدر کرتے ہو. کہتے نے جنہ دے یار چنگے ہو اور نانو بڑا مان ہوندا ہے. جنہ دے بیلی چنگے ہو اور نانو بڑا مان ہوندا ہے. اے سنی جنہ یار صدیق ہو گئے ان دی زبان تے رب دا قرآن ہوندا ہے. صدیق ہوئے ان دی زبان دے ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. چلتا ہے روتا ہے سچکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. بولے محبت کے ساتھ ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. چلتا ہے روتا ہے سچکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. جب آخری جملے پہ میں کہوں جنت نہیں ملتی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا توجہ. چلتا ہے روتا ہے سچکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. سجدے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت وسعت دل ہے بہت وسعت سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. بہرحال آپ کی محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے. ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے ہمارے تشریف لائے ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام شخصیت عالم اسلام کی عظیم علمی عملی روحانی مذہبی شخصیت. اور میں اپنے معزز مہمان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں. وہ ہمارے صوبہ سندھ کے وفاق المدارس العربیہ کے الحمدللہ ذمہ دار بھی ہیں اور ہمارے علاقے کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ہمارے انتہائی قابل احترام بھی ہیں.
ہمارے انتہائی قابل احترام ہے استاد العلماء استاد تفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالرشید رحیمی صاحب. میں درخواست کروں گا حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا عبدالرشید رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں ملتمس ہوں حضرت مائک پر تشریف لائیں اپنے ملفوظات عالیہ کے ساتھ ہم سب کے قلوب اذہان کو معطر اور معمر فرمائیں.